اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ابتدا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سبوق سید۔ صبح بخیر ناظرین، اس پروگرام میں آج ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں زکوٰۃ کے حوالے سے۔ آپ نے پچھلے پروگرام میں دیکھا کہ زکوٰۃ کی فرضیت کے حوالے سے، زکوٰۃ کی اہمیت کے حوالے سے قرآن اور احادیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کی جو تعلیمات اللہ کے رسول کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں ان میں کیا احکامات بتائے گئے ہیں، کن طریقوں سے ہم نے زکوٰۃ دینی ہے۔ اور اس پروگرام میں یہ بات بھی میں نے کی تھی کہ آپ کے کسی بھی عمل پر اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر مبارک نہیں ہے، اس عمل پر اس کا ٹھپا نہیں ہے، تو وہ عمل اللہ کے ہاں کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے اور ایسا نہیں کر سکتے کہ نیک عمل تھا، میں نے اپنی مرضی کے ساتھ کر دیا۔ دین پابندی کا نام ہے، اور پابندی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے حدود مقرر کر دی ہیں، پیغمبر علیہ السلام نے کر کے بتایا ہے کہ یہ عمل اسی طریقے سے کرنا ہے۔ اگر آپ نے وہ عمل اس طریقے کے بجائے اجتہاد کر کے، بڑی محنت اور مشقت کر کے کوئی نیا طور طریقہ اختیار کر لیا، وہ عمل بڑا اچھا ہو سکتا ہے، لیکن ذات رسالت مآب کی مہر اگر اس پر نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کا اس کے حوالے سے حکم نہیں ہے، تو وہ عمل جتنا بھی اچھا ہو مقبول نہیں ہو سکتا، مردود ہی ہوگا۔ تو زکوٰۃ بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ آج کل مختلف باتیں کر رہے ہیں، لیکن سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہمیں ان لوگوں سے رجوع کرنا چاہیے جنہوں نے اس شعبے کے اندر ایک بڑا عرصہ کھپایا ہے اور بڑی محنت کی ہے، اور قرآن حکیم ایسے لوگوں کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے اور حکم بھی دیتا ہے کہ آپ اپنے معاشرے کے اندر ایک ایسا طبقہ ضرور ہر دور میں قائم رکھیں جو دین میں گہرائی کا علم حاصل کرے۔ فلولا نفر من کل فرقۃ طائفۃ لیتفقہوا فی الدین، تم میں ایک گروہ ایسا ضرور رہنا چاہیے جو دین میں گہرائی کا علم حاصل کرے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاکستان میں ہماری یونیورسٹیاں، ہمارے مدارس، ان کے اندر علماء اکرام کی ایک بڑی تعداد موجود ہے جو عصر حاضر کے جو مسائل ہیں ان کے بارے میں غور و فکر کرتی ہے، تدبر کرتی ہے، قرآن اور حدیث سے استنباط کرتی ہے، اور پھر ان مسائل کو جو عصر حاضر کے مسائل ہیں ہمارے سامنے قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہمارے سامنے رکھتی ہے۔ تو آج زکوٰۃ کے حوالے سے ہماری گفتگو ہوگی، اور لیکلی ہمارے ساتھ علماء اکرام کا ایک بڑا زبردست پینل موجود ہے۔ مفتی اعجاز شاذی صاحب جامعہ محمدیہ راولپنڈی میں جو دارالافتاء ہے اس کے صدر ہیں، بہت شکریہ مفتی صاحب آپ یہاں تشریف لائے، اور بارگاہ سید الکونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم طٰہٰ قادری صاحب۔ اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت آواز سے انہیں نوازا ہے، اور آج یہ بارگاہ سید الکونین میں ہدیہ نعت پیش کریں گے، اور نعت سے ہم آغاز کریں گے، اور نعت کے بعد ہمیں علماء کا ایک اور پینل بھی جوائن کرے گا۔ جناب مفتی سید ریاست حسین شاہ صاحب جامعہ سلفیہ اسلام آباد میں درس و تدریس کے شعبے سے منسلک ہیں۔ ڈاکٹر ندیم عباس صاحب جامعہ الکوثر اسلام آباد میں، وہ بھی درس و تدریس کے شعبے سے منسلک ہیں، اور ہماری یہ خواہش اور ہماری یہ کوشش ہے کہ اس پروگرام کے ذریعے پاکستان میں بسنے والے جو نمایاں مکاتب فکر ہیں، حنفی اسکول آف تھاٹ ہے، سلفی اسکول آف تھاٹ ہے، اور جعفری اسکول آف تھاٹ ہے، تو تینوں علماء اکرام بیٹھیں، اور آپ جو ان کے فالوور ہیں وہ جو مسائل آپ کے ذہنوں کے اندر آ رہے ہیں تو اپنی اپنی فقہ کے مطابق، اپنے اسکول آف تھاٹ کے مطابق وہ ان سوالات کے جوابات دیں گے۔ اس پروگرام کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ حنفی ایسا کیوں کرتے ہیں تو سلفی ایسا کیوں کرتے ہیں، یہ ہم نہیں کرنا چاہ رہے۔ ہم صرف بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ کا تعلق سلفی اسکول آف تھاٹ سے ہے تو آپ اپنے عالم کی بات سنیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں آپ کو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اسی باب میں جو جعفری اسکول آف تھاٹ ہے اس کا کیا نقطہ نظر ہے، اور جو حنفی اسکول آف تھاٹ ہے اس کا کیا نقطہ نظر ہے۔ تو اصل میں آپ کے علم میں اور آپ کی معلومات میں اضافہ کرنا ہے، نہ کہ لڑائی جھگڑا اور انتشار پیدا کرنا ہے، اور نہ ہی کسی مومن کا، مسلمان کا وتیرہ ہو سکتا ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں اس بات کا سب سے زیادہ خیال رکھیں کہ آپ کی تمام تر توجہ عبادت پر ہونی چاہیے، اور اللہ کے احکامات کی روشنی میں
مخلوق خدا کی خدمت پر ہونی چاہیے، اور کوئی ایسا کام نہ کریں کہ شیطان آپ کی گلی میں، آپ کے گھر میں، آپ کے چوک میں، آپ کے بازار میں، حتیٰ کہ کہیں نہ کہیں مسجد کے دروازے پر کھڑا ہو کر آپ کو ورغلائے، اور آپ بجائے اس کے کہ اللہ کی رضا حاصل کریں، آپ ایسے راستے کی طرف چل پڑیں جو شیطان کا راستہ ہے۔ اور شیطان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے واضح کہا ہے، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، یہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ تو جو کھلم کھلا دشمن ہو، بندہ اس کے راستے پر بھی نہیں جاتا اور اس کے ہر کام سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو میں طہٰ قادری صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ بارگاہ سید الکونین میں ہدیہ نعت پیش کریں گے، اور پھر اس کے بعد ہم سلسلہ کلام کو آگے بڑھائیں گے۔ جی طہٰ۔ حشر میں جب ان کو سجدے سے اٹھایا جائے گا، ہم گناہگاروں کی بگڑی کو بنایا جائے گا، کچھ تو ان کی جنبشیں لب سے رہا ہو جائیں گے، کچھ تو ان کی جنبشیں لب سے کچھ گناہگاروں کو کملی میں چھپایا جائے گا، کچھ گناہگاروں کو کملی میں چھپایا جائے گا، جب سواری سیدہ زہرا کی آئی حشر میں، جب سواری سیدہ زہرا کی آئی حشر میں، تو حکم دے کے سب کی نظروں کو جھکایا جائے گا، حکم دے کے سب کی نظروں کو جھکایا جائے گا، حضرت حسن کی ہمسائیگی کے واسطے، حضرت حسن کی ہمسائیگی کے واسطے
نعت پڑھنے سننے والوں کو واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بلایا واہ جائے گا، نعت پڑھنے سننے والوں کو بلایا جائے گا، حشر میں جب ان کو سجدے سے اٹھایا جائے گا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ، بہت خوب کہا قادری صاحب۔ ناظرین یہاں پر ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد جب دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو علماء کرام کے ساتھ زکوٰۃ کے مسئلے پر ہماری گفتگو شروع ہوگی۔ آپ کے ذہنوں میں وہ سوالات جو زکوٰۃ کے حوالے سے انتہائی اہمیت کے حامل ہیں علماء کرام کی خدمت میں ہم پیش کریں گے اور ان سے جواب حاصل کریں گے ایک وقفے کے بعد۔ ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر پروگرام ابتدا میں خوش آمدید۔ آج ہم گفتگو کریں گے زکوٰۃ کے حوالے سے، اور جیسا کہ میں نے شروع میں ذکر کیا کہ پچھلے پروگرام میں آپ نے علماء اکرام کی گفتگو سنی زکوٰۃ کی فرضیت کے حوالے سے، اور اس حوالے سے کہ کس طریقے سے ہمیں زکوٰۃ کی جو رقم ہے وہ دینی نہیں ہے بلکہ ادا کرنی ہے، اور ادا کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جیب میں کسی کی رقم موجود ہے، کسی کی امانت موجود ہے، اور وہ اسے آپ ہر غیر کو نہیں دے سکتے بلکہ مستحق جو ہے اسے آپ وہ زکوٰۃ ادا کریں گے۔ اور قرآن نے اور پیغمبر علیہ السلام نے ہمیں بتایا ہے کہ وہ مستحق کون ہیں، اور مستحق کا انتخاب آپ اپنی مرضی کے ساتھ نہیں کر سکتے، مستحق وہی ہوگا جس کو اللہ نے قرآن میں بتایا کہ یہ مستحق ہے، پیغمبر علیہ السلام نے کر کے بتایا کہ ہاں یہ مستحق ہے، اسے آپ نے زکوٰۃ دینی ہے۔ تو علماء اکرام کے ساتھ ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی اعجاز شاذی صاحب، سید ریاست حسین شاہ صاحب اور ڈاکٹر ندیم عباس صاحب۔ میں گفتگو کا شاہ صاحب آپ سے کروں گا، ریاست شاہ صاحب، کیونکہ آپ پچھلے پروگرام میں موجود تھے، تھوڑا سا مختصراً بتائیے گا زکوٰۃ کی فرضیت کے حوالے سے، پھر ہم سوالات کو لے کے چلتے ہیں۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ زکوٰۃ ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے جسے ہم کلمہ، نماز، حج، روزہ اور زکوٰۃ کے نام سے تعبیر کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سینکڑوں مقامات پہ زکوٰۃ کی فرضیت کو مختلف انداز سے بیان کیا ہے۔ کہیں حکم دیا ہے، کہیں ادا کرنے والوں کا مقام و مرتبہ بیان کیا ہے، کہیں اس کے مصارف بیان کیے ہیں کہ زکوٰۃ کس کو دینی ہے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی جو تربیت کی اور انہیں جو سکھایا، یہاں تک کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی وفات کے بعد جب کچھ لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا تو یہاں تک اعلان کر دیا تھا کہ جو بندہ اللہ کے رسول کے زندگی میں زکوٰۃ دیتا تھا اور ایک رسی بھی زکوٰۃ میں دیتا تھا اور آج وہ انکار کرتا ہے تو میں اس سے قتال کروں گا۔ تو زکوٰۃ کی فرضیت یہ قرآن مجید سے، احادیث مبارکہ سے اور اجماع سے ثابت ہے، اور ہر انسان صاحب نصاب کی ذمہ داری ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرے۔ اور یہ بتائیے کہ صاحب نصاب کیا ہوگا، کتنی چیزوں اس کے پاس ہوں گے؟ بنیادی طور پر جن چیزوں سے زکوٰۃ دی جاتی ہے وہ 4 قسم کی ہیں۔ ایک سونا اور چاندی ہے، اور سونا اور چاندی میں نصاب جو ہے، سونے کا نصاب وہ 7.5 تولے ہے اور چاندی کا نصاب 52 تولے ہے۔ اور جو کرنسی ہے اس کا حساب بھی ہم چاندی کے حساب سے کریں گے راجح قول کے مطابق، اگرچہ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ سونے کے حساب سے کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ دوسری جو بنیادی چیز ہے جس میں ہم نے زکوٰۃ دینی ہے وہ عروض تجارت ہیں، جو تجارت کا سامان ہے، چاہے وہ کسی نے زمین خریدی ہے، گھر خریدا ہے، پلاٹ خریدا ہے، یا اس کی دکان ہے اور کوئی بھی چیز ہے جو سامان اس نے تجارت کے لیے، جی کمائی کا ذریعہ، لیکن ایک چیز ہوتی ہے مشینری، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ اچھا، جو اس نے بیچنے کے لیے چیزیں رکھی ہوئی ہیں ان پہ زکوٰۃ ہے۔ تو عروض تجارت ہو گئی دوسرے نمبر پہ۔ تیسری چیز ہے مال مویشی جو چرتے ہیں اور جو نسل کے اضافے کے لیے رکھے ہوئے ہیں، چاہے وہ اونٹ ہے، چاہے وہ گائے کی نسل سے ہے، چاہے وہ بکری یا چھوٹے جانوروں میں سے ہے، تو ان پہ بھی زکوٰۃ ہے، اور ان کا نصاب الگ الگ ہے ہر ایک کا۔ اس کے بعد جو چوتھی چیز ہے سامان تجارت کے علاوہ بھی،
وہ آمدنی ہے جو زمین سے انسان پیداوار حاصل کرتا ہے پھلوں کی صورت میں، سبزیوں کی صورت میں، اس صورت میں، تو وہ جب 5 وسق کو پہنچ جائے بعض علماء کے قول کے مطابق، اگرچہ بعض علماء کی رائے یہ ہے، علماء احناف کی رائے یہ ہے کہ اس میں نصاب نہیں ہے، جتنا بھی ہو کم ہو یا زیادہ ہو تو اس میں زکوٰۃ دینی پڑے گی، لیکن دوسری طرف ہمیں کچھ ایسے دلائل ملتے ہیں جن سے 5 وسق کا تعین ہوتا ہے، اور وسق ایک پیمانہ ہے۔ وسق جو ہے یہ اصل میں ماپنے کا پیمانہ ہے جو اس وقت استعمال ہوتا تھا، اور اب اس کا حساب ہم منوں کے حساب سے کریں گے، منوں کے حساب سے کرتے ہیں۔ اچھا، تو اب ان چیزوں میں 5 بندہ کوئی 5 من کہیں گے؟ نہیں، وسق جو ہے نا وہ چونکہ ماپنے کا پیمانہ ہے، وہی بات ہو جاتی ہے کہ پھر اس میں جب ہم وزن کرتے ہیں چیز کا، کیونکہ من تو وزن کا پیمانہ ہے، تو وہ اس کی مختلف چیزوں کے حساب سے کمی پیشی ہو جاتی ہے، یعنی وہ جو صاحب عام طور پر ہمارے ہاں وہ نہیں ہوتا، تو اس میں سے جو ادائیگی کرنی ہوتی ہے وہ عشر اور نصف عشر ہوتا ہے۔ باقی چیزوں میں سے آپ دیکھیں جانور ہیں تو وہاں مقرر کر دیا کہ اتنے جانوروں میں سے اتنے ہوں گے تو آپ نے اس عمر کا جانور دینا ہے، لیکن اگر کسی کے پاس سونا چاندی ہے یا سامان تجارت ہے، اس کی زکوٰۃ کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی کل اماؤنٹ کا حساب کر کے ٹوٹل جتنا بھی ہمارے پاس موجود ہے یا کسی نے ہم سے ادھار لیا وہ سارا جمع کر کے اس کو 40 پہ تقسیم کریں گے تو 2.5% نکل آئے گا، 2.5% اس کا 2.5% آپ نے زکوٰۃ دینی۔ لیکن جو پیداوار ہوتی ہے چاہے وہ پھلوں یا سبزیوں کی صورت میں ہو، کسی بھی صورت میں ہے، تو اس میں سے 2.5% نہیں، اس میں سے عشر یا نصف عشر ہے۔ صحیح۔ عشر اور نصف عشر کا مطلب یہ ہے کہ یا تو 10واں حصہ یا 20واں حصہ۔ اچھا، 20واں حصہ۔ اور یہ کیسے ہوگا؟ یہ اس حساب سے ہوگا کہ اگر وہ زمین ایسی ہے کہ اس کو خرچہ کر کے محنت کر کے پانی پلایا جاتا ہے، وہاں پہ کوئی نہری نظام ہے یا کوئی کنویں وغیرہ یا خرچہ جس پہ ہوتا ہے، تو اس میں سے 20واں حصہ ہم زکوٰۃ دیں گے، یعنی نصف عشر ہوگا۔ اور اگر آسمانی پانی سے یعنی بارش وغیرہ کے پانی سے جی جو سیراب ہوتی ہے زمین، تو ایسی زمین میں پھر ظاہر ہے کہ اس پہ خرچہ نہیں کیا جا رہا، تو اس سے عشر یعنی 10واں حصہ ہمیں زکوٰۃ دینا پڑے گا۔ بہت شکریہ ریاست شاہ صاحب نے بڑا اہم جو ریوائز کر دیا جو پیچھے ہم نے گفتگو کی تھی۔ مفتی اجاز صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کیونکہ عام لوگوں کے بڑے مسائل جو ہیں وہ بڑے مختلف ہیں، مثال کے طور پر شادیاں ہو رہی ہیں، خاتون زیورات اپنے گھر سے لے کر آتی ہے یا خامد اس کو زیور دیتا ہے، اور لازمی ہے زیور خواتین فروخت تو نہیں کرتی، وہ گھروں میں ہی رکھتی ہیں، تو یہ بتائیں کہ وہ زیور جو وہ خود اپنے والدین سے لے کر آئی ہے یا خامد نے اس کو دیا ہے، اس کے اوپر کیا زکوٰۃ ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اچھا سوال آپ نے کیا سبوق بھائی۔ سب سے پہلے اس بات کو بنیادی طور پہ جاننا ضروری ہے کہ زکوٰۃ ہر اس مال پر آئے گی جو اس کی ملک کے اندر ہو۔ صحیح، ہر اس مال پر جو اس کی ملکیت ہونا ضروری ہے۔ صحیح۔ مثلا جس طرح اور اس وقت اس کے قبضے میں بھی ہو۔ صحیح۔ مثال کے طور پہ اگر اس نے اسی مال کو ایک بندے کے پاس پیسہ ہے، مثلا اماؤنٹ ہے 10 لاکھ روپے، 20 لاکھ روپے، لیکن اس نے کسی کو قرض کی صورت میں دیا ہوا ہے، اب کیا اسی وقت جب سال پورا ہو گیا تو وہ زکوٰۃ دے گا یا نہیں دے گا؟ تو اس میں ہمارے فقہا نے اس کے لیے یہ آسانی رکھی ہے کہ اگر وہ پہلے ادا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، وگرنہ وہ اس پر اس طرح لازمی اور ضروری نہیں ہے کہ جس طرح اس کے قبضے اور ملک میں چیز ہو، ٹھیک ہے؟ جب اس کے پاس وہ آئے گا، چاہے اس پر سال گزرے چاہے 2 سال گزرے، پھر اتنے سالوں کی وہ اس قرض مال میں سے کیا کرے گا؟ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ یعنی یہاں سمجھنے کے لیے کہ آپ نے مجھے 10 لاکھ روپے قرض دیا، جی، اب وہ 10 لاکھ روپے آپ کے پاس نہیں ہیں، میرے پاس، میری ملکیت میں نہیں ہے، قبضے میں نہیں ہے، اور میں نے پورا سال انہیں استعمال کیا، لیکن میں مطلب ہے کہ وہ جو 10 لاکھ روپے آپ کا ہے میں خود کیونکہ آپ سے قرض اسی لیے لے رہا ہوں، میرے پاس ہے نہیں ہے، بالکل، تو اب جب میں نے وہ پورا سال وہ اپنے پاس تھوڑی رکھے ہیں، میں نے اپنے کوئی ضرورت کا کام کیا ہے، تو کیا اس پر بھی مجھ پر اب زکوٰۃ ہوگی؟ جو لے گا اس پر نہیں آئے گی۔ اچھا، جو دینے والا ہے یہ اکاؤنٹ اصل میں اس کا مال ہے، اگر وہ اس حیثیت سے مقروض جس نے لیا ہے، دیگر ذرا اس کے پاس ہیں جس سے اس کے پاس وہ صاحب نصاب بن رہا ہے، ٹھیک ہے؟ قرض لینے والا جو ہوتا ہے، اگر جو وہ قرض لے رہا ہے اس کے علاوہ اگر اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ جس پر زکوٰۃ لازم آئے، ٹھیک ہے، تو ظاہر اب اس نے قرض کی رقم لی ہے، اور شریعت مطالعہ نے یہاں تک بھی کہا ہے کہ جو غارمین ہے، مقروض زدہ شخص، تو اس کو بھی آپ قرض اتارنے کے لیے رقم دے سکتے ہیں۔ اصل تو یہ دینے والا اس کا مال اس کا، یعنی کہ مقروض پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ جی، مقروض پر زکوٰۃ نہیں، اگر دیگر کوئی اور اس کے جو ہے نا وہ زکوٰۃ کے اگر کوئی اسباب وغیرہ نہیں ہے، یعنی مقروض جس کا وہ ہے اس پر نہیں ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ اگر مجھے قرضہ دے رہے ہیں تو کیونکہ آپ رقم آپ کے پاس نہیں تو آپ پر بھی نہیں، جی نہیں، اس صورت میں مجھ پر لازم آئے گا،
کیونکہ قرض جو مال میں نے آپ کو دیا وہ تو میرا ہے نا. مثلا اگر اتنا مال ہے کہ وہ نصاب کو پہنچ رہا ہے, مثال کے طور پہ 1.25 لاکھ سے زائد ہے, ابو ہے, ٹھیک ہے, 2 لاکھ ہے, 3 لاکھ ہے, 4 لاکھ ہے, اور میرے پاس جو ہے نا دیگر ذرا اگر اتنے ہیں, میرے پاس دیگر چیزیں اتنی ہیں کہ مجھ پر بھی زکوٰۃ لازم ہے. وہ قرض کی رقم کو بھی اگر میں اس میں شمار اگر کروں, دونوں کو ملا کر ہے یا اکیلے ہی جو میں نے آپ کو قرض کی رقم دی ہے اس پر ہی زکوٰۃ آتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو اب وہ جتنا عرصہ مال میرا آپ کے پاس رہے گا قرض کی صورت میں, 1 سال رہے گا, 2 سال رہے گا, 3 سال رہے گا, 3 سال کے بعد اگر وہ مجھے آپ واپس کرتے ہیں تو اس تمام مال پر اگر مجھ پہ زکوٰۃ لازم ہے تو مجھے زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی. اچھا, ٹھیک ہے نا, یہ ایک عام مسئلہ تھا جو میں آپ کے سامنے. اب یہاں تک آپ نے بنیادی جو سوال کیا تھا حق مہر کا, ٹھیک ہے نا, تو ایک مہر ہوتا ہے جو بیوی کو خامن دیتا ہے مثلا زیور کی صورت میں, ایک ہوتا ہے جو اسے اپنے ماں باپ کی طرف سے ملتا ہے جہیز کی صورت میں, ٹھیک ہے. اب دونوں سونوں کو ملا کر اگر وہ 7.5 تولے سونا اگر بنتا ہے تو ظاہر ہے وہ لڑکی اس کی مالک ہے, بیوی ہی اس کی مالک ہے, تو اب اس پر سال گزرنے کے بعد اس پر جو ہے نا وہ زکوٰۃ لازم آئے گی. تو اس کی زکوٰۃ کی 2 صورتیں بنتی ہیں کہ وہ سونے کو سونے ہی کے بدلے میں دینا چاہتی ہے, یا اس کی مجموعی قیمت جو ہے نا وہ مارکیٹ کے حوالے سے پتہ کر لے, جس طرح آج کل 2,12,000 روپے جو ہے نا وہ تولہ کے حوالے, اس حوالے سے وہ اگر اس کو اماؤنٹ کو جو ہے نا وہ شمار کر کے تو اس کی زکوٰۃ ادا کر دے. اگر اس کے پاس 7.5 تولے سونا نہیں بنتا اپنے گھر کا بھی ملا کر اور دوسروں کا بھی ملا کر, ٹھیک ہے, خامند کا بھی جو اس نے اس کو جہیز کی صورت میں دیا, اپنا ماکمار کی صورت میں دیا, تو اب وہ یہ کرے گی مثال کہ اس کے پاس 3 تولے زیور ہے, لیکن اس کے علاوہ اگر اس کے پاس چاندی ہے, ٹھیک ہے, یا آرٹیفیشل آج کل جو زیورات آ رہے ہیں یہ بھی اکاؤنٹ ہوں گے اس میں, ٹھیک ہے نا, ہاں یہ بھی اکاؤنٹ ہوں گے اس میں. تو اب ہم جو ہے نا وہ چاندی کے نصاب سے حوالے سے اس پر جو ہے نا وہ زکوٰۃ کو فرض کریں گے تاکہ جو مستحق ہے اس کے لیے آسانیاں ہوں. یہ جو آرٹیفیشل جو زیورات ہیں اس میں تو سونا اور چاندی استعمال نہیں ہوتی؟ نہیں, سونا چاندی بے شک استعمال نہ ہوتے ہوں, لیکن یہ ضروریات میں سے نہیں ہے. اچھا, ضروریات میں سے نہیں, اس وجہ سے جی, اصل میں جو سامان ضروریات میں سے ہوتا ہے نا, مثلا جس طرح کپڑے ہیں, گاڑی ہے, گھر ہے, ٹھیک ہے, پھر آج کل موبائل بھی کر لیں, اے سی ہے, فریج ہے, یہ ساری ضروریات زندگی سے ان کا تعلق ہے, ان پر زکوٰۃ نہیں ہے. بس ضروریات سے ہٹ کے جو چیز ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ہے. صحیح. کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب آپ, مکتب تشیع اس بارے میں کیا رائے رکھتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الصلاۃ والسلام علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. بہت شکریہ آپ کا کہ ماہ مبارک رمضان کی ان مقدس ساعتوں میں آپ نے زکوٰۃ جیسے اہم فریضہ کی طرف توجہ دلانے کے لیے موقع فراہم کیا. دیکھیے, ایک تو زکوٰۃ کا جو آپ نے فرمایا سونا اور چاندی فقہ جعفریہ میں تو شرط ہے کہ وہی ہوں تو زکوٰۃ ہوگی. اچھا, اس کے علاوہ کوئی نہیں؟ ہاں, مطلب یعنی اگر وہ جنس دوسری ہو گئی ہے تو وہ معین ہے, یعنی سونا ہے یا چاندی ہے, مثلا مال تجارت ہے تو مال تجارت کے ہیڈ سے آئے گا, اگر وہ مال تجارت ہے تو اس ہیڈ سے آئے گا. سونا ہے تو سونے کا اگر پورا ہوگا تو آئے گی زکوٰۃ, اگر وہ پورا نہیں ہے تو نہیں آئے گا. اچھا, اس میں ایک اور فرق بھی ہے, حضرت بھی تائید فرمائیں گے, اگر ملکیت ذاتی شمار ہوگی, مثلا بیوی کی ملکیت ہے مثلا 5 تولے, 5 شوہر کی ملکیت ہے, تو اب اگر وہ الگ الگ وہ حساب کرتے ہیں سارا ان کا, وہ بھی ملازم ہے وہ بھی ملازم ہے, انہوں نے الگ سیٹ اپ کیا ہوا ہے, تو وہ الگ ہی شمار ہوں گے. یعنی یہ نہیں ہے کہ اب دونوں کا وہ 10 تولے کر لیں ہم اور اس کے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ کو جو ہے وہ فرض قرار دے دیں اور وہ کہیں کہ زکوٰۃ, وہ زکوٰۃ نہیں ہوگی ان کی. نمبر 1 بات, یعنی میاں بیوی کے پاس 5 تولے سونا ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی, اور وہ اکٹھا کر کے آپ نہیں کہہ سکتے کہ ایک ہی گھر میں ایک ہی گھر میں نہیں, کیونکہ ہر ایک کا الگ فریضہ ہے نا, الگ الگ فریضہ ہے. اچھا, دوسرا یہ ہے کہ ایک چیز اور جو بہت سارے لوگ سوال یہ پوچھتے ہیں کہ ہم نے ایک دفعہ جو ہے وہ زکوٰۃ فرض ہوئی تھی, زکوٰۃ ادا کر دی, خمس فرض ہوا تھا مثلا, خمس ادا کر دیا, اب اگلے سال بھی ہمارے پاس 10 تولے ہی سونا ہے مثلا, تو کیا اب اگلے سال بھی ہم زکوٰۃ دیں گے؟ ہر سال اس کو, کیا ہر سال وہ اس کو دیتے آئیں گے؟ تو ایسا نہیں ہے. فقہ جعفریہ میں اگر آپ نے ایک بار کسی چیز کی زکوٰۃ دے دی یا ایک بار کسی چیز کا خمس دے دیا, اب ہم اسے کہتے ہیں یہ مال مخمس ہے یا یہ مال اس کی زکوٰۃ دے دی گئی, یہ پاک شدہ مال ہے. ہاں, یعنی اس کا جو حصہ تھا وہ ادا کر دیا گیا. اسی لیے جو مال تجارت ہے اس میں کافی مشکل پیش آتی ہے کہ مثلا ہماری تجارت چل رہی ہے, اب کیسے پتہ چلے یہ وہی مال ہے جس کی وہ زکوٰۃ ادا ہو چکی ہے. مثلا ہم گندم کا کاروبار کرتے ہیں یا جو بھی جس کا بھی, کیا وہی گندم ہے؟ تو اس میں کافی مشکلات ہوتی, بڑی دقت کے ساتھ معاملہ جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے. اور اس میں سبق صاحب, میں کیونکہ ماہ مبارک رمضان ہے تو میں زکوٰۃ کے آپ نے فرمایا تھا تو ایک زبردست خوبصورت ایک مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے کہ
عام طور پر ہم جو مالی فرائض ہیں نا اسلام کے، ان کو ادا کرنے میں بہت پہلو تہی کرتے ہیں، کوئی بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ بھئی یہ اچھا یہ یوں اگر میں کر لوں تو بچ جاؤں گا، یوں کر لوں تو زکوٰۃ نہیں دینی پڑے گی، یہ ایک بار استعمال کر لوں، ہیلے کرتے ہیں نا مختلف. ایسے ہی تو حضرت علی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے یہ بات کی کہ میں نے کھجوریں لگائیں 200 درخت، اور میں نے محنت کی، ان کو پانی دیا، ان کا خیال رکھا، یہ جو اس کے ضروریات ہیں ان کو پورا کیا. آخر میں جب پھل آتا ہے سال کے بعد، یا شروع کیا انہوں نے پھل دینا، تو جیسے ہی پھل میں نے اتارا تو آ گئے زکوٰۃ لینے کے لیے کہ بھئی زکوٰۃ ادا کرو. تو جب زمین میری، محنت میری، پانی میں نے لگایا، خیال میں نے رکھا، تو یہ میں 40واں حصہ کیسے دے دوں؟ تو کہتے ہیں جب وہ اس نے یہ کہا نا کہ میں زکوٰۃ کیسے دے دوں جب مجھ سے کیوں یہ وہ ایک جرمانہ لیا جا رہا ہے، تو کہتے ہیں آپ کا چہرہ سرخ ہوا اور آپ نے فرمایا کہ کیا کہا، کیا چیز ہے تمہاری؟ زمین تمہاری ہے؟ میں کہا ہاں زمین میری ہے. کہا کس نے کہا ہے تمہیں تمہاری ہے زمین؟ کہا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا گیا تو پروردگار نے لکھ کر نہیں دیا یہ زمین تمہاری ہے، زمین تو سب انسانوں کی ہے، زمین تو خدا کی ہے اصل میں، خدا کی زمین میں تم داری. اچھا زمین کا تمہیں زعم ہے، اچھا یہ جو سورج کی روشنی تمہیں مل رہی ہے یہ تمہاری ہے؟ ہاں اس کا تم نے بل دیا تھا. اس کا تم نے بل دیا تھا. کیا یہ جو خود پانی ہے تم نے تو نکالا ہے نا، اس پانی کا خالق کون ہے جو جس کو دے کر تم نے اس کو سینچا ہے؟ وہ گرمی اور حرارت کس نے پیدا کی؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ ہم اللہ تعالیٰ نے تمہارے ذریعے سے رزق بھیج دیا ہے اور اس میں غریبوں کا مال دے دیا ہے، اب تم نے وہ جو زکوٰۃ ہے اس کو ادا کرنے کے تم پابند ہو. تو میں شاہ صاحب اکثر کہتا ہوں کہ یہ جو مالی واجبات ہیں نا، یہ ہمارے پاس، آپ نے بھی انٹرو میں بڑی اچھی بات کی کہ یہ امانت ہے، ہم امین ہیں. جب ہم امین ہیں تو ہمیں ان کو ادا کرنا چاہیے. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ کار تھا بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ بہت سخت ہے. مثلا آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں آپ نے فرمایا کہ یہ 4 آدمی 5 آدمی ان کو مسجد سے نکال دو. کیوں نکال دیں؟ کہ یہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. آپ اندازہ لگائیے کہ اگر کوئی غریبوں کا حق غصب کرنے والا مسجد نبوی میں موجود ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکلواتے ہیں کہ جاؤ پہلے زکوٰۃ ادا کرو، پہلے غریبوں کا حق ادا کرو اور اس کے بعد ہماری مسجد. کہتا ہوں حق للسائل والمحروم، یہ آپ کے جیب کے اندر پیسہ پڑا جو سائلین کا اور محرومین جو ہیں ان کا حصہ ہے. اور میرا خیال ہے کہ لوگوں تک یہ بات بھی پہنچانی چاہیے کہ جو آپ کی زکوٰۃ ہے یہ اصل میں فلاح عامہ کے لیے استعمال بالکل ایسے ہی. اور اگر آپ فلاح عامہ کے لیے پیسے ریاست کو یا ان افراد کو نہیں دیں گے جو مستحق ہیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ چور بازاری عام ہوگی، آپ سیکورٹی کے پرابلم پیدا ہوں گے. تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو بھی ان کی بنیادی ضروریات پہنچیں، اگر نہیں پہنچیں گے وہ آپ پر حملہ آور ہوں گے. تو سسٹم ایسا بنا دیا گیا کہ آپ کے پاس زیادہ ہے تو ان تک وہ ضرور پہنچائیں تاکہ وہ بھی عزت کے ساتھ باوقار طریقے سے اپنی زندگیاں گزار سکیں. اچھا یہ جو جن کو زکوٰۃ دینی ہے اس حوالے سے اگر آپ ٹائم ہو تو میں 1 منٹ میں عرض کرنا چاہوں گا. دیکھیے اس میں زکوٰۃ کے معاملے میں ایک چیز بڑی اہم ہے. اگر جو ہے وہ جس کو آپ دے رہے ہیں وہ دیکھیں کہ وہ ظاہری جو دین اسلام کے اعمال ہیں ان کو ادا کرنے والا ہو. صحیح. یعنی عام نماز پڑھنے والا ہو، یعنی کیونکہ یہ فریضہ آپ ادا کر رہے ہیں، جیسے آپ نے کہا نا کہ کس کو دیں. وہ اگر آپ کسی چور کو دے رہے ہیں، کسی دہشت گرد کو دے رہے ہیں، کسی ایسے بندے کو دے رہے ہیں جو معاشرے میں ڈس آرڈر کریٹ کرنے والا ہے، اس پر تو ہم پچھلے پروگرام میں تفصیلی بات کی تھی، یعنی اس کو نہیں دے سکتے آپ. اور دوسرا ایک اور چیز کہ یہ ہم غریب جس کو سمجھتے ہیں، ایک میں نے زکوٰۃ کا چیپٹر جب میں پڑھ رہا تھا تو بڑی اہم بات پڑھی کہ ایک آدمی ہے جس کا معاشرے میں سٹیٹس یہ ہے، سٹینڈرڈ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت دی ہے، وہ صاحب عزت آدمی ہے، لیکن حالات نے پلٹا کھایا ہے، اب وہ اس کے پاس مال نہیں ہے. اب معاشرہ جی کہتا ہے کہ بھئی یہ بندہ یہ گاڑی والا ہے یا گھوڑے والا ہے، اس وقت کوئی گھوڑا ہوتا تھا تو اس کی ایگزامپل ہے، اس کے پاس گھوڑا ہونا چاہیے. تو کہا کہ یہ صرف نہیں ہے کہ اب یہ جائے اور اپنی آبرو ریزی کرواتا پھرے، نہیں، اب یہ اپنی اس ظاہری حیثیت کو قائم رکھنے کے لیے بھی زکوٰۃ لے سکتا ہے. اس سے ایک چیز انڈرسٹینڈ ہوتی ہے کہ بھائی جہاں اسلام ظاہری جو صرف پیٹ بھرنے کا خیال نہیں رکھتا بلکہ جہاں عزت اور وقار کا مسئلہ ہو، اسلام اس کا بھی وہ خیال رکھتا ہے. اور آخری بات اس میں کہ دیکھیے زکوٰۃ کا ایک پہلو جو ہمارے معاشرے میں جس کو ہم نے مس کر دیا ہے وہ مؤلفۃ القلوب کا پہلو ہے. صحیح. ہم عام طور پر اس پر ہم پچھلے پروگرام میں بات کر چکے ہیں، ان موضوعات پر ہم کر چکے ہیں. میں کہوں ابھی جو تھوڑا سا جو مسائل ہیں نا ڈائریکٹ ان پر ہم تھوڑی سی بات کر لیں. اچھا شاہ صاحب آپ نے بات کی تھی چوتھا جو پہلو آپ نے بیان کیا جن لوگوں کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں مال مویشی کے حوالے سے،
مجھے بتائیں بہت سے لوگوں نے مال مویشی اپنی ضروریات کے لیے رکھا ہوتا ہے، تو کیا اس کے اوپر بھی زکوٰۃ دینی پڑے گی؟ میں اس بات کا جواب اور ساتھ کچھ سوال جو عموماً پوچھے جاتے ہیں ان کی طرف نشاندہی کرنا چاہوں گا۔ جس بندے نے اپنی ضرورت کے لیے یا دودھ کے لیے مال مویشی رکھے ہیں اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، اور ویسے بھی زکوٰۃ دیکھیں جب 5 اونٹ ہوں گے تو پھر زکوٰۃ ہوگی، 4 پہ نہیں ہے۔ اچھا، گائے ہے تو 30 ہوں گی تو پھر ہوں گی، اس سے کم پہ نہیں ہے۔ گائے بھینس، بکریاں ہیں تو 40 ہوں گی تو پھر شروع ہوگا، اس سے پہلے نہیں ہے۔ یہ حناف میں بھی سب کے ایسے ہی بالکل۔ دوسرا ایک چیز ہمارے ہاں جو اہل سنت کے جتنے بھی مسالک ہیں ان کے ہاں یہ ہے کہ اگر آپ نے زکوٰۃ ایک دفعہ دی بھی ہے اس پہ پھر سال گزر جاتا ہے، آپ کے پاس سونا ہے اور اس کے اوپر سال گزر جاتا ہے، آپ نے ایک دفعہ دے دی اس کی زکوٰۃ، دوبارہ سال گزرے گا آپ کے پاس تو دوبارہ اس کی دینی پڑے گی۔ اچھا، دوبارہ زکوٰۃ دینی پڑے گی، اور اہل تشیع کے ہاں یہ نہیں ہے؟ جی، ان کے ہاں فرق کر دیا گیا۔ اچھا، باقی مفتی صاحب بھی اس بات کی تائید کریں گے، اہل سنت کے مسالک میں یہی ہر سال دینی؟ جی، ہر سال دیں گے۔ اسی طرح اگر کسی بندے نے پلاٹ لے کے رکھا ہوا ہے اس لیے کہ جب قیمت زیادہ ہوگی تو میں اس کو بیچوں گا تجارت کی غرض سے، تو سال گزرے گا تو اس کی موجودہ ویلیو کے حساب سے اس پہ بھی زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ اچھا، اگر کسی آدمی نے سونا لے کے رکھا ہوا ہے اور وہ فرق ظاہر ہے کہ وہ کیا جائے گا، اگر خاوند کا ہے تو الگ ہے، بیوی کا ہے تو الگ ہے، اگر بچوں میں سے کسی کو دے دیا گیا، اس کے سپرد کر دیا گیا، مثلا بچی ہے کسی کی اور اس کو دے دیا گیا کہ یہ تمہارا ہے، تو وہ اس کا حساب بھی الگ ہو گیا۔ البتہ سونے اور چاندی کو ہمارے ہاں نہیں ملایا جاتا، سونے کا نصاب الگ سے ہے، چاندی کا نصاب الگ سے ہے۔ اچھا، یہاں پر میں ایک چھوٹی سی بات ان کی اگر کاؤنٹ کر دوں تو انہوں نے ایک جملہ کہا تھا کہ جو جانور رکھیں گے تو وہ بے شک ہمارے احناف کے یہاں ضروریات کے لیے بھی اگر رکھے جائیں، اگر وہ نصاب کو پہنچ رہے تو ان پر جو زکوٰۃ دیں۔ ان کے ہاں یہ کہ سائمہ اور غیر سائمہ میں فرق نہیں کیا جاتا۔ دوسرا قرض کے حوالے سے بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں کئی باتیں ہوتی ہیں۔ ہمارے یہاں بنیادی طور پر قرض 2 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک قرض وہ ہے کہ جس کی ادائیگی کی امید ہے کہ آپ نے جس کو دیا ہے اس نے وقت پر آپ کو واپس کر دینا ہے، اور دوسرا قرض وہ ہے کہ جس کو آپ نے دیا ہوا ہے وہ خود یا تو انکار کر رہا ہے، دینے کو تیار نہیں ہے، ٹال مٹول کر رہا ہے، یا اس کے پاس ہے ہی نہیں ہے۔ جس نے وقت پر ادا کرنا ہے واپس تو اس کی قرض کی ادائیگی میں نے کرنی ہے، مطلب اس کی زکوٰۃ کی ادائیگی میں کروں گا کیونکہ میں اصل مالک ہوں۔ میں نے اس کو دیا ہوا 10 لاکھ، اس نے اگلے سال مجھے وقت پہ واپس کر دینا، مجھے امید ہے، تو میں جب باقی اپنے مال کا حساب کروں گا تو اس 10 لاکھ کو بھی اس میں اکاؤنٹ کروں گا، کیونکہ یہ میں نے اس کو دیا اجر و ثواب کے لیے اور یہ میں اس کا مالک ہوں۔ ہاں، اگر ایسا قرض ہے کہ جس کے ملنے کی امید نہیں ہے، وہ 1 سال 2 سال 30 سال کئی سال گزر جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں جب تک وہ واپس نہیں آتا میرے لیے میں لازم نہیں ہے، لیکن اگر کوئی دینا چاہے تو پھر بھی دے سکتا ہے۔ اچھا شاہ صاحب، یہاں ایک چھوٹا سا سوال پیدا ہوتا ہے، مثال کے طور پر میں نے 2016 میں کسی کو 10 لاکھ روپیہ قرض دیا، اس نے کہا کہ میں 2017 میں آپ کو لوٹا دوں گا، اب 2024 گزر ہے، ابھی تک اس نے مجھے واپس نہیں کیا۔ اب جو پیسہ جو ہے ڈی ویلیو ہو کر وہ جو 10 لاکھ تھا نا، وہ اس وقت 2 لاکھ روپے بھی نہیں رہا۔ جی، ایک تو یہ مسئلہ ہو گیا اس میں، اور دوسرا یہ ہے کہ اب قرض بھی مجھے ہی دینا ہے، اگر میں 2024 میں واپس کر رہا ہے تو اب میں 10 لاکھ کے حساب سے دوں یا 2 لاکھ کے حساب سے دوں؟ پیسہ اب آپ نے موجودہ وقت کے حساب سے دینی ہے نا، جتنے اس نے پیسے دیے آپ نے انہی پیسوں میں سے دینا ہے، تو ظاہر ہے اگر مجموعی لحاظ سے پیسوں کی ویلیو کم ہوئی ہے تو آپ نے جو دیے ہیں تعداد میں زیادہ بھی ہوئے تو ویلیو پھر بھی کم ہی رہے گی نا۔ صحیح، ایک تو یہ۔ دوسرا، بعض سمجھدار لوگ نا وہ لین دین کے معاملے میں ایسے کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی میں آپ کو اتنا سونا لے کے دے دیتا ہوں یا اس طرح کر لیتا ہوں تاکہ اگر کل قیمت کم ہوتی ہے ڈالر میں کر کے دیتے ہیں، جی ڈالر میں دے دیتے ہیں، کئی لوگ ایسے کرتے ہیں اور اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے صحیح، اگر اس باقی اصولوں کے مطابق ایسے کیا جائے تو۔ یعنی جس کرنسی میں آپ دے رہے ہیں اسی کرنسی میں آپ واپس لیں، اور اگر آپ کو تھوڑا سا خطرہ ہے کہ پیسہ ڈی ویلیو ہو رہا ہے، کوئی اور پرابلم آ رہے ہیں، اب عام لوگوں کو کیا پتہ ہوتا ہے، جتنی سارے ماہرین معاشیت تھوڑی ہوتے ہیں کہ ان ساری چیزوں کو سمجھیں، تو یہاں پر یہ پرابلم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح قرض کے معاملے میں ایک سوال عموماً یہ پوچھا جاتا ہے، کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس 15 تولے سونا بھی ہے نا تو وہ سمجھتے ہیں کہ صرف 7.5 تولے سونے کی ہم نے زکوٰۃ دینی، باقی تو اضافی ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ ہاں، یہ بڑا امپورٹنٹ۔ دیکھیں اگر کسی کے پاس 7.5 تولے سے زیادہ ہے، چاہے وہ 8 ہے 9 ہے 10 ہے 100 تولے ہے، جتنا بھی ہے، تو وہ ٹوٹل کی قیمت جس دن انہوں نے زکوٰۃ دینی ہے سال گزرنے کے بعد، اس دن وہ پتہ کر لیں گے کہ آج سونے کی ویلیو کتنی ہے، اور اس کے مجموعی سونے کی، صرف اس میں سے 7 تولے کی نہیں۔ اچھا، یہ بہت سارے لوگوں کو یہ، ہاں یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور شاہ صاحب ایک بات ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مثال کے طور پر ابھی جنوری میں میرے پاس 10 لاکھ روپے ہیں اور دسمبر میں بھی میرے پاس 10 لاکھ روپے ہیں، درمیان میں کچھ عرصہ ایسا رہا کہ میں نے رقم میری کہیں ضائع ہوگی، کہیں ڈوب گئی، کچھ ایسا ہوا، تو یعنی
میں سال کے شروع میں بھی صاحب نصاب ہوں, سال کے اختتام پر بھی صاحب نصاب ہوں, لیکن درمیان میں 5 مہینے 6 مہینے میں صاحب نصاب نہیں رہا, تو کیا مجھ پر زکوٰۃ پھر بھی ہوگی؟ دیکھیں دو صورتیں ہیں. اگر آپ سال کے شروع میں صاحب نصاب ہوئے, اس کے بعد آپ کا نقصان ہوا, لیکن مجموعی لحاظ سے پھر بھی جب آپ حساب کریں تو صاحب نصاب ہی رہیں گے سال کے اینڈ پہ. نہیں, مثال کے طور پہ جنوری میں ایک بندہ صاحب نصاب ہو گیا اور مارچ کے مہینے میں جا کے اس کا کوئی نقصان ہو گیا, لیکن نقصان کے باوجود بھی وہ صاحب نصاب ہے, تو پھر تو وہ پرانا نصاب ہی اس کا چلتا رہے گا, وہی حساب. لیکن اگر وہ بالکل صاحب نصاب نہیں رہا, بالکل اس کے پاس سے ختم ہو گئے, تو اب جب دوبارہ اس کے پاس مال آئے گا تو اس دن سے وہ سال کا آغاز ہوگا, سال پورا کر کے پھر اس کے بعد اس کے اوپر ہوگا. بہت بہت شکریہ سید ریاست حسین شاہ صاحب, ڈاکٹر ندیم عباس صاحب, مفتی اعجاز شاذلی صاحب. بہت ہی امپورٹنٹ سوالات ہیں جی, بہت زیادہ. لیکن مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ وقت ختم ہو گیا, تو یہ جو وقت ہے تو ہم اس طرح کریں گے کہ ایک پروگرام اس کے اوپر مزید بھی کرتے ہیں. اور ایک چھوٹی سی بات جی کاؤنٹ کر دیں ان کو, جی اگر وقت ہو تو. وہ انہوں نے جو کہا ہے نا کہ سال کے ابتدا میں, تو اس میں ہم جو ہے نا وہ شمسی سالوں کا اعتبار نہیں کریں گے. اچھا, یہ قمری سال یہ کا قمری لحاظ سے ہوگا. دین کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ سارے قمری سال کے حساب سے. اچھا صحیح. ناظرین, آپ نے علماء کرام کی گفتگو سنی, نہایت اہمیت کی حامل گفتگو ہے, لیکن ہمارا یہاں پر وقت ختم ہوا چاہتا ہے اور آپ سے میں اجازت لوں گا, لیکن وقفے کے بعد طاہا قادری صاحب بارگاہ سید الکونین میں ہدیہ نعت پیش کریں گے, اور اسی کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہے گا. اگلے پروگرام میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. بہت شکریہ. السلام علیکم. سخائن کی وراثت ہے, عطائن کی وراثت ہے. واہ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سخائن کی وراثت ہے, عطائن کی وراثت ہے. ماشاء اللہ. نبی کے ہیں یہ گھر والے, وفائن کی وراثت ہے. نبی کے ہیں یہ گھر والے, وفائن کی وراثت ہے. یہ پتھر مارنے والوں سے بھی بدلہ نہیں لیتے. یہ پتھر مارنے والوں سے بھی بدلہ نہیں لیتے. کرم ان کی وراثت ہے, دعائیں کی وراثت ہے. کرم ان کی وراثت ہے, دعائیں کی وراثت ہے. وہ ہستی ہو ختیجہ کی, واہ ماشاء اللہ. وہ زہرا ہوں کہ زینب ہوں. وہ ہستی ہو ختیجہ کی, واہ ماشاء اللہ. وہ زہرا ہوں کہ زینب ہوں. گواہ قدسی ہے لوگو, حیائیں کی وراثت ہے. گواہ قدسی ہے لوگو, حیائیں کی وراثت ہے. یہ شب ہے خادمہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ کی, واہ سویرا کا نام
کر ہے، یہ شب ہے خادمہ کی، سویرا کا نوکر ہے، یہ جب چاہیں اثر کر دیں، واہ واہ، ضیاء کی وراثت ہے، یہ جب چاہیں اثر کر دیں، ضیاء کی وراثت ہے۔ چلو تم حوض کوثر پر یا جنت کے باغیچوں میں، واہ، چلو تم حوض کوثر پر یا جنت کے باغیچوں میں، طلب ہو جس جگہ کی وہ جگہ کی ماشاءاللہ وراثت ہے، طلب ہو جس جگہ کی وہ جگہ کی وراثت ہے، سخائیں کی وراثت ہے، عطا کی وراثت ہے۔